پروردگار ہمیں معاف فرما دے، ہمارے حالوں پر کرم فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ میں جنت میں داخل ہونے والے آخری جنتی کو بھی جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اور جہنم میں سے نکالے جانے والے آخری شخص کو بھی جانتا پہچانتا ہوں۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جہنم میں سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا، جب قیامت کے دن اس کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، تو اللہ عز و جل فرمائے گا کہ اس کے کبیرہ گناہوں کو ہٹا لو، اور کبیرہ گناہ اس کے سامنے رکھے جائیں گے، اور اس بندے کو یاد کرایا جائے گا کہ فلاں گناہ تو نے فلاں دن کیا تھا، فلاں گناہ تو نے فلاں دن کیا تھا، تو وہ اپنے سبھی گناہوں کا اقرار کرے گا۔ انکار کرنے کی ہمت اور گنجائش اس کے پاس نہیں ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ سارے صغیرہ گناہ کا اقرار کر لے گا تو اللہ عز و جل اس بندے سے فرمائے گا کہ تجھے تیرے ہر گناہ کے بدلے میں ایک ایک نیکی دی جاتی ہے۔ تو اب وہ نیکیوں کے لالچ میں رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا، پروردگار میں نے تو اور بھی بہت زیادہ گناہ کیے ہیں جو مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ابھی تو کبیرہ گناہوں کا حساب ہوا ہی نہیں، ابھی تو صغیرہ گناہوں کا حساب ہوا تھا۔ اب کبیرہ کو نہ دیکھ کر نیکیوں کی لالچ میں رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا کہ میں نے تو اور بھی بہت سے گناہ کیے ہیں جو یہاں مجھے نظر آ ہی نہیں رہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب یہ بتا رہے تھے تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک نظر آئے اور حضور کھلکھلا کر مسکرائے۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اپنے کس انداز میں رحمتوں کو نوازتا ہے، رب کریم اپنے بندوں پر کس انداز میں شفقت فرماتا ہے، درگزر فرماتا ہے، اور اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں